السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قومی ہمدردی، جس کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ ہمدردی کا لفظ ہم اور درد دو فارسی کلموں سے مرکب ہے۔ مرکب کہتے ہیں کسی دو لفظ کو جوڑنا کو، آپس میں ملنے کو، تو دو لفظوں سے یہ ہم اور درد جو ہے وہ مل کے بنا ہے۔ درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں، اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے۔ اشتراک کہتے ہیں کسی کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ شرکت کرنا۔ ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ جب ہم ہمدردی کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ ہمدردی سے مراد ہے کہ کسی کی ہم مدد کریں، اس کی تکلیف کا احساس کریں، خواہ ارادے سے ہو خواہ بے ارادے سے، چاہے وہ ارادے کے ساتھ ہو یا کسی غیر ارادی طور پر۔ مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے وہ شرکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے۔ مثلاً ایک شخص بیمار ہے اور دوسرا رحم یا محبت سے اس کی دوا دارو کرتا ہے، تو دوسرے کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص ہو، وہ بیمار ہے، تو دوسرا آ کے اس پہ رحم کرے یا اس کی مدد کرے، اس کے لیے دوائی لائے، اس کو پوچھے، تو دوسرا بندہ جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ ہمدرد کہلائے گا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں، اور ہر شخص مصیبت کی حالت میں اپنے ہم جنسوں سے مدد لینے کا استحقاق رکھتا ہے۔ اچھا، ہم جنس مطلب انسان جو ہے وہ انسانوں کی مدد کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ مصیبت میں ہوتا ہے تو ہمیں ایک انسان کو دیکھ کے دوسرے انسان کا خود ہی خیال آ جاتا ہے، وہ اس کا اخلاقی حقدار ہوتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ کون ہے جو اس بات سے انکار کرے گا کہ بھائی کو بھائی سے ایک تعلق ہے، جو ایک کو دوسرے کی ہمدردی پر مجبور کرتا ہے؟ مطلب کہ کوئی بھائی ہے، اس کا دوسرے بھائی سے ایسا کیا تعلق ہے جو وہ مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ان بھائیوں کی اولاد میں اس ہمدردی کا کوئی حصہ نہیں باقی نہ رہتا؟ ایسا پھر کیوں ہوتا ہے کہ جب دو بھائیوں کا آپس میں اتنی محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، لیکن دوسرا جو ان کی جو اولاد ہوتی ہے ان میں آپس میں اتنی محبت نہیں ہوتی؟ بے شک جب تک کہ باپ کے خون کا قطرہ اولاد کی رگ روپے میں باقی ہے، ہمدردی کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ مطلب اگر رگ روپے کہتے ہیں، رگ روپے پورے جسم کے اندر جب تک کہ ماں باپ کے خون کا قطرہ موجود ہے، ہمارے دل میں بہن بھائیوں کے لیے ہمدردی رہے گی، اور اس رشتے کو، اس ہمدردی کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ حیوانات کہتے ہیں جانوروں کو۔ ہمدردی جو ہے وہ جانوروں میں بھی ہوتی ہے۔ بچوں کو ایک مدت تک پرورش کرنا، جانور جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ایک ٹائم تک کے جو ہے ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی ان کے لیے غذا بہم پہنچانا، ان کو غذا کھلانا، نا با مقدور مطلب جہاں تک ممکن ہو ان کو دشمن کے حملے سے بچانا۔ جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو دشمن کے حملے سے بچاتا ہے۔ سب جانوروں کی عام خصلت ہے، مطلب خصلت کہتے ہیں عادت کو، ہر جانور کی جو ہے وہ یہ عام سی عادت ہے۔ اس کے سوا عام ہمدردی بھی ان میں دیکھی گئی ہے۔ جنگلی بطخوں کا غول جب کسی کھیت میں اترتا ہے، غول کہتے ہیں ان کا جھنڈ، ان کا گروپ، جب کسی جنگلی بطخوں کا گروپ جب کھیت میں جاتا ہے اور وہاں کسی کا کھٹکا نہیں پاتا، مطلب ان کو ایسا کھٹکا نہیں پاتا، مطلب ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے، تو سب کے سب ایک صف باندھ کر دانے چگتے ہیں۔ مطلب سب کے سب
ایک ساتھ مل کر دانے چگتے ہیں لائن بنا کے، مگر ان میں سے ایک ایک بطخ نوبت بہ نوبت مطلب باری باری اپنے ہم جنسوں کی چوکسی کرتی ہے، مطلب اس کی چوکی داری کرتی ہے، اور جب تک پہرا دیتی رہتی ہے ایک دانہ نہیں کھاتی۔ وہ اس کا جب تک پہرا اس کا دیتی رہتی ہے تب تک خود ایک دانہ بھی نہیں کھاتی، جب تک وہ بندہ ایک مطلب وہ جو بھی جانور ہے وہ دانہ نہ کھا لے تب تک کے۔ چوٹا جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو کبھی تن پروی نہیں کرتا، مطلب جب وہ پہلی بار جب چوٹا کھانا دیکھتا ہے تو ایسا نہیں کرتا کہ خود اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، بلکہ اسی وقت اپنے ہم جنسوں کو خبر کر دیتا ہے اور تھوڑی سی دیر میں لاکھوں چونٹوں کو وہاں جمع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اور مثالیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں بھی ضرور رکھی گئی ہے، کیونکہ جو خوبیاں قدرت نے اور حیوانات کو عنایت کی ہے انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے۔ مستحق کہتے ہیں حقدار کو۔ دوسرے یہ کہ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے، مطلب یہ اللہ طرفی ہمدردی جو ایک اللہ طرف کی ایک سمجھ لے ایک نعمت ہوتی ہے، خاصیت ہوتی ہے، جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے۔ اکتساب کہتے ہیں سیکھنا، یہ ایک ایسی قدرتی آتی ہے جو انسان تعلیم اس کی حاصل نہیں کرتا پھر بھی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور یہ خود بخود باہر نکلتی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو اور حیوانات میں جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہے، اگر ہم دیکھیں تو تعلیم سے جانور بالکل محروم ہیں، ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، اس کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کے پاس اس چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ ہمدردی انسان میں ایک اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا نظام درہم برہم نہ ہونے پائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہمدردی ڈالی ہے وہ اسی لیے دی ہے تاکہ جو دنیا ہے اس کے اندر نظام درہم برہم نہ ہو جائے، تباہ و برباد نہ ہو جائے، کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہے۔ ہر انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کی مدد نہ کرے تو کوئی بھی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اگر انسان کے اندر ہمدردی نہیں ہوگی تو دنیا کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، مطلب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہمارے ہم وطن بھی ہمدردی کے اصل سے بے خبر نہیں ہیں۔ ہمارے جو قوم کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے اندر بھی ہمدردی بہت ہے، وہ اس بات سے بے خبر نہیں ہیں۔ کنویں بنوانے، جو کنویں ہوتے ہیں وہ بنوانے، پیاؤ بٹھانی مطلب جانوروں کا جہاں پہ جانوروں کو پانی دیا جاتا ہے، سبیل لگانی، محتاجوں کی خبر لینی، بیواؤں کی مدد کرنی، بیاہ شادیوں میں شریک ہو کر مطلب انسان جو شادی بیاہ کے اندر شریک ہوتا ہے، ایک دوسرے کا کام بنٹوانا مطلب اور ایک دوسرے کا شادی بیاہ میں شریک ہو کے کام بنٹواتا ہے۔ بیمار کی عیادت کرنا مطلب بیماروں کا پوچھنا کہ طبیعت پوچھنا، میت کی تعزیت کرنا، میت کسی کے اگر انتقال ہو جائے تو اس کو افسوس کرنا، اور اسی طرح اور بہت سی باتیں ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ قدرتی خصلت جس کا نام ہمدردی ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو یہ اللہ طرفی دی ہوئی جو عادت ہے ہمدردی جس کا نام ہمدردی ہے، مشق اور تعلیم میں تمام قوم میں پھیل جاتی ہے۔ مشق کہتے ہیں کسی پریکٹس کو، مطلب بار بار کام ہونے والے جو بار بار کام ہوتا ہے ایکسرسائز، اور تعلیم کہتے ہیں ایجوکیشن سے تمام قوم میں پھیل جاتی ہے۔ اگر ایک بندہ تعلیمی یافتہ ہوگا اور وہ کسی کی مدد کرے گا، ہمدردی کرے گا، تو اس کو دیکھا دیکھی دوسرا بھی ایسا ہی کرے گا، اور اس کا اثر کسی قدر
تیز ہو جاتا ہے اور اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ تیز ہو جاتا ہے۔ میونسپل کمیٹیاں جو سرکار نے جا بجا شہروں اور قصبوں میں قائم کی ہے، اگر پورا اپنا فرض ادا کریں اور جس غرض کے لیے مقرر ہوئی ہیں اسی کو مد نظر رکھیں تو یہ بھی ہمدردی کے اچھے نمونے ہیں۔ اگر جو کمیٹیاں وغیرہ بنائی گئی ہیں شہر کے اندر اور قصبوں میں جو بنائی گئی ہیں، اگر اس کے لوگ اپنا کام پورا کریں، سارے فرائض انجام دیں، جس کام کے لیے جس کو مقرر کیا گیا ہے وہ بندہ وہی کام کرے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اور ہمدردی کرے تو اس سے بہت اچھا ایک نظام ہو جائے گا۔ زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے مطلب توجہ دلا رہا ہے۔ مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ مطلب مذہب میں بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں لوگوں سے دوسروں سے ہمدردی کرنی چاہیے۔ ہندو مسلمان اگر اپنی مذہبی کتاب دیکھیں گے تو ان کو ہمدردی کی ترغیب سے مالا مال پائیں گے۔ مطلب اگر اپنی کتابوں کو مطلب دینی جو کتاب جیسے ہماری قرآن ہے اور ہندو کی گیتا ہے، اگر اسے بھی مسلمان اور ہندو کھول کے پڑھیں تو اس میں بھی ہمدردی کا درس دیا جاتا ہے۔ قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے۔ قوم جو ہے اس کی مثال ایک درخت جیسی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد و عورت ہے۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے، جیسے فار ایگزامپل کچھ لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اچھا کر لیا تو کیا ہو گیا، ہمارے ایک اچھا کرنے سے قوم تو نہیں بدل جائے گی نا۔ ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے، مطلب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف 2 خیال ہے، یہ صرف اور صرف خیال ہے جنہوں نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا، جنہوں نے جو دنیا کا جو میں زوال آیا ہوا تھا اور اس کی ترقی کے لیے بہت کچھ کیا، اس پہ اثر بھی ہوا۔ ایک ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ایک وہ ہے جو کہ ہم کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرے یہ کہ سب کچھ کر سکتے، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا، جو پہلا خیال ہے اس میں یہ ہمارا رزلٹ آیا کہ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہوا ہی نہیں آگے۔ اور دوسرے خیال میں دنیا کے بڑے بڑے عجائبات ظاہر ہو کیے، اور عجائبات کہتے ہیں حیرت کر دینے والی چیزیں، وہ بہت کام کیا گیا ہو جس چیزوں پہ، تو ایسا ہوا کہ جنہوں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ کر کے دکھائیں تو انہوں نے بہت کچھ کر کے دکھایا۔